اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلاطین مغل کے حالات۔ ظہیر الدین محمد بابر بادشاہ غازی۔ ابتدائی حالات۔ سلطان ابو سعید مرزا عراق میں جب شہید ہو گیا تو اس کے اپنے پیچھے 11 بیٹے چھوڑے جو اپنی عقلمندی اور شجاعت کے لیے بہت مشہور تھے۔ ان کے نام یہ ہیں: سلطان احمد مرزا، سلطان محمد مرزا، سلطان مراد مرزا، سلطان عمر مرزا اور سلطان مرزا۔ ان تمام بھائیوں میں سے صرف 4 نے حکمرانی کی۔ باپ کے حین حیات ہی میں مختلف ممالک کے حکمران بن گئے اور خود مختاری حاصل کی۔ الغ بیگ مرزا کابل کا حاکم تھا۔ سلطان احمد مرزا سمرقند کا حکمران تھا۔ سلطان محمد مرزا حصار، وکندوز اور بدخشاں پر حکمرانی کرتا تھا، اور عمر شیخ مرزا اندجان اور فرغانہ کارفرما تھا۔ مغلستان کے حاکم یونس خان نے الغ خان کے علاوہ سب کو اپنی دامادی میں لے لیا تھا۔ بابر کی پیدائش۔ شیخ عمر مرزا فرغانہ کا عادل اور منصف حکمران تھا۔ جب وہ یہاں نہایت عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کر رہا تھا، اس وقت یعنی 888 ہجری میں اس کی بیوی قتلک نگار حاکم بنت یونس خان کے بطن سے لڑکا پیدا ہوا۔ اس بلند اقبال بیٹے کا نام باپ نے بابر مرزا رکھا۔ اس کی تاریخ پیدائش سامی فراقونی نے کہی: اندرشش محرم زاد آن شہ مکرم تاریخ مولدش ہم شش محرم۔ ابو سعید مرزا کا سلسلہ حسب نسب امیر تیمور صاحب کراں گورگانی تک جا پہنچتا ہے، اور ابو سعید مرزا سلطان امیر مرزا بن میران شاہ میراث ابن امیر تیمور صاحب کراں زماں محمد بابر کی تخت نشینی۔ 4 رمضان دوشنبہ کے روز 899 ہجری میں محمد بابر کے باپ عمر شیخ مرزا کبوتر خانہ کی چھت سے گر کر جام حق ہوا۔ بابر مرزا نے 12 سال کی عمر میں اندجان کی حکومت کی باغ ڈور سنبھالی۔ اراکین سلطنت کے اصلاح و مشورہ سے اپنے آپ کو ظہیر الدین کے لقب سے شہرت دی، اور فرغانے کے تخت پر اپنے باپ کا ولی عہد بن کر بیٹھا۔ ہندوستان پر بابری حملے۔ بابر ہندوستان کی طرف چل دیا، لیکن راستہ میں بعض ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ بادشاہ کو دوران سنگھار 28 میں ٹھہرنا پڑا۔ اسی بے سر و سامانی کی وجہ سے ہندوستان کی مہم کو تھوڑے عرصے تک اور معرض التوا میں رہنے دیا، لہذا بابر شاہ پھر کابل واپس چلا آیا۔ ناصر مرزا بھی قندھار کا قلعہ دشمنوں کے ہاتھ میں دے کر خود اپنے بھائی کے پاس چلا آیا، لیکن اس کو چند ایسی خبریں ملیں کہ وہ عبداللہ سلطان اور امیر ذوالنورین کی اولاد کو محاصرے ہی میں چھوڑ کر خود خراسان واپس چلا آیا۔ اسی دوران میں قلعہ قندھار پھر ارغونیوں کے ہاتھ میں آ گیا۔ عبداللہ سلطان اپنے ملک کی مراجعت کر گیا اور باشندگان کابل پھر چین کی نیند سونے لگے۔ ہمایوں کی ولادت۔ اسی سال 4 ذی القعدہ کو منگل کی رات 913 ہجری میں ارگ کابل کے قلعے میں شہزادہ ہمایوں پیدا ہوا۔ شاہ فیروز بخشد تاریخ سن ولادت کا تاریخی مصرع ہے۔ اس کی ولادت کے 1 سال بعد 914 ہجری میں بادشاہ نے مہندی افغانوں پر حملہ کیا۔ ہندوستان کے حالات۔ اس دوران میں ہندوستان کی یہ حالت تھی کہ سلطان سکندر لودھی کا انتقال ہو چکا تھا، اور اس کا فرزند ابراہیم لودھی ہندوستان کی سلطنت پر حکومت کر رہا تھا۔ لودھی کے افغانی امراء جو اقتدار حاصل کر چکے تھے اور ان کی قوت بڑھ گئی تھی، وہ بادشاہ سے منحرف رہنے لگے اور حسد کرتے تھے، اور جیسا کہ لازم تھا کہ بادشاہ کو اتنی اطاعت نہ کرتے تھے۔ ان افغانوں کے انحراف اور غرور کی وجہ سے سلطنت کے کاموں میں بہت ابتری اور بد انتظامی ہو گئی تھی۔ فردوس مکانی کے لیے یہ موقع اچھا تھا۔ اس نے ہندوستان فتح کرنے کا یہ بہترین موقع دیکھا۔ اس نے مسلسل 4 مرتبہ ہندوستان پر دھاوا کیا، لیکن 5ویں مرتبہ اس کو کامیابی نصیب ہوئی اور دارالملک دہلی کا شہنشاہ کہلایا۔ پانی پت کی جنگ۔ بابر شاہ اور ابراہیم لودھی۔ بادشاہ اور ابراہیم لودھی نے اپنی اپنی فوجیں مرتب کی، پانی پت کے میدان میں سافارہ ہوئے۔ بابر شاہ دشمن سے 6 کوس کے فاصلے پر ٹھہرا اور اپنے خیمے نصب کیے۔ جیسے ہی ابراہیم لودھی کو خبر ملی کہ بابر شاہ مقابلے پر آ گیا ہے، اس نے اسی وقت پیش قدمی کی۔ دوسرے روز 10ویں رجب کو بابر کی فوج بھی مقابلے پر آ گئی۔
فردوس مکانی نے برانگار میں تو شہزادہ ہمایوں، خواجہ کلال بیگ، سلطان محمد دنی نے ہندو بیگ، ولی بیگ اور پیر علی شیبانی کو مقرر کیا اور برنگار کی حفاظت محمد سلطان مرزا مہدی خواجہ غازی خان امیر چند برلاس کے ہاتھوں میں دے دی، اور پھر دائیں طرف حسین تیمور مرزا مہدی کو کلتاش شاہ منصور اور دوسرے نامی گرامی مشہور سردار مقرر کیے گئے، اور بائیں طرف میر خلیفہ تردی بیگ، محب علی خلیفہ وغیرہ رکھے گئے۔ خسرو کو کلتاش اور محمد علی خانگ مرزا سلیمان بن خان مرزا کے تخت میں مقدمہ لشکر رکھا گیا۔ عبدالعزیز میر آخور چند وغیرہ دوسرے امراء اور ولی کراول کے ساتھ برنگار کے اوپر رکھے گئے، اور کراکوزی بہادر جرنگار پر مقرر ہوئے۔ ابراہیم لودھی کی شکست، دونوں فوجیں باہم دست و گریباں ہو گئیں۔ لودھی کی فوج نے پہلے تو بہت سرعت اور تیزی دکھائی، لیکن رفتہ رفتہ اس کی قوت سلب ہوتی نظر آئی۔ فوج میں بے قاعدگی پیدا ہو گئی، خون ریزی بڑھتی گئی، اور شام ہوتے ہوتے صرف تلواروں کی آوازیں آتی رہیں، زمین پر خون کی ندیاں بہتی رہیں۔ آخر میں بابر شاہ کے جاؤ جلال اور بخت بیدار نے اس جنگ کو اختتام پر پہنچایا۔ ابراہیم لودھی ماں اپنی 5-6 ہزار کی فوج کے اس جنگ میں ختم ہو گیا۔ لودھی کی فوج نے میدان چھوڑنا چاہا، مگر بابری سپاہی کسی طرح سے بھی ان کا تعاقب کر کے اور گروہ کے گروہ قتل کر کے اور ہاتھیوں کے جھنڈ کے جھنڈ اپنے لشکر میں لے آئے۔ اس وقت تک چونکہ ابراہیم لودھی کا قتل مشکوک تھا، لہٰذا جو سپاہی ملتا موت کے گھاٹ اتارا جاتا۔ بابر شاہ آگے بڑھ کر دریائے جمنا کے ساحل پر خیمہ زن ہوا تاکہ لودھی کی سلطنت کی وسعت اور مال و متاع کا اندازہ ہو سکے۔ جہاں ابراہیم کا بیٹا بادشاہ کے سامنے آیا اور یہ بات بھی پایا ثبوت کو پہنچ گئی کہ اس جنگ میں 16,000 افغان مارے گئے اور ہندی 50,000 کی تعداد میں کام آئے، جس میں 5,000 کی سپاہ تو ابراہیم لودھی کے ساتھ فنا ہو گئی۔ شہزادہ محمد ہمایوں، خواجہ کلال، شاہ منصور اور ولی خازن بہت سرعت کے ساتھ خزانے پر قبضہ کرنے کے لیے آگرہ چل دیے، اور محمد سلطان مرزا مہدی خواجہ اور سلطان جنید برلاس مال و متاع کے تحفظ کے خیال سے دہلی روانہ کیے گئے۔ رجب کی 12 تاریخ سہ شنبہ کے دن دہلی آئے اور شیخ زین صدر نے بابر شاہ کے نام کا خطبہ پڑھا۔ بادشاہ نے سارے شہر کو خوب دیکھا بھالا، سیر کی اور اولیاء اللہ کے مزاروں پر فاتحہ خوانی کی، اور اس کے بعد آگرہ چلا گیا۔ رانا سانگھا رانا سانگھا ہندوستان کے ہندو راجاؤں میں سب سے بڑا راجا تھا۔ ہندوستان میں اسلامی فتوحات سے پہلے سے حکومت اور امارت اس کے خاندان میں چلی آ رہی تھی۔ یہ راجا میوات کا حاکم تھا۔ دہلی اور اجمیر کے راجے جو سلطان قطب الدین ایبک کے ہاتھوں تباہ ہوئے، رانا سانگھا کے قبیلے میں سے تھے۔ 2-4 پشتوں کے بعد ان کا سلسلہ نسب آپس میں مل جاتا ہے۔ بابر کے حملے کے وقت تقریباً 1 لاکھ راجپوت رانا کے تابع تھے۔ اس کے علاوہ سلطان ابراہیم لودھی کے بہت سے امیر جو بابر کی مخالف تھے اور حلقہ اطاعت میں اب تک داخل نہیں ہوئے تھے، رانا سانگھا کے خیرخواہ تھے۔ محمود خان سلطان سکندر کا بیٹا بھی 10,000 سواروں کے ساتھ رانا سے مل گیا۔ مارواڑ کے تمام راجے پرم دیو، نرسنگی دیو، میدنی رائے، راجا چندریری، راول دیو، ولد واسنگ، راجا دونگر پور، رائے چندر بھان چوہان، مانگ چند چوہان اور رائے دیپ وغیرہ بھی 50 یا 60,000 کا لشکر لے کر رانا سانگھا سے آ ملے۔ حسن خان میواتی بھی 10,000 سواروں کے ساتھ رانا سانگھا کی مدد کے لیے آ پہنچا۔ الغرض یہ تمام سردار 2 لاکھ سواروں کا لشکر عظیم لے کر بابر سے جنگ کرنے اور ہندوستان کو مغلوں کی حکومت سے بچانے کے لیے آگرہ روانہ ہوئے۔ دشمنوں کے سروں سے مینار کی تعمیر۔ رانا سانگھا جو اپنی قوت اور غرور کے نشے میں بڑی شان دکھاتا ہوا میدان جنگ میں آیا تھا، بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر بھاگا۔ اس عظیم الشان اور یادگار فتح کے بعد سب لوگ بابر کو غازی کے لقب سے یاد کرنے لگے۔ فتح بادشاہ اسلام سے اس تاریخی معرکے کی تاریخ نکالی گئی۔ بابر نے حکم دیا کہ پہاڑ کی چوٹی پر جو لڑائی کا میدان واقع ہے، وہاں دشمنوں کے سروں سے ایک مینار تعمیر کروایا جائے۔
بابر نے نجومی محمد شریف کو اس کی بےہودہ گوئی اور جھوٹی پیشین گوئی پر بے حد لعنت ملامت کی اور اسے 1,00,000 تنگہ انعام میں دے کر اپنے مقبوضات سے شہر بدر کر دیا۔ محمد علی کھنگ، عبد المالک کورچی اور شیخ گورن جو اپنی اپنی جاگیروں پر مقیم تھے، انہوں نے آپس میں مل کر الیاس خان کا مزاح درست کرنے کا فیصلہ کیا۔ میاں دو آب کی طرف روانہ ہوئے کہ یہاں اس کے علم سرکشی بلند کر رکھا تھا۔ ان امراء نے الیاس خان کو مسل دیا اور میوات فتح کرنے کے لیے پیش قدمی کی۔ ماہر خان ولد حسن خان میواتی نے اپنی خیریت اسی میں دیکھی کہ وہ بادشاہ کی اطاعت گزاری کے دائرے میں داخل ہو جائے، لہذا اس نے شہر خالی کر دیا اور بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ بابر نے میوات اور اس کے گرد و نواح کی حکومت حسین تیمور کے حوالے کی اور اسے میوات کی طرف روانہ کر دیا۔ بابر کا انتقال 936 ہجری میں رجب کے مہینے میں بابر بیمار پڑ گیا۔ اس کی یہ بیماری روز بروز بڑھتی ہی چلی گئی۔ علاج معالجہ کیا گیا، کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ اس کے برعکس مرض کو ترقی ہوتی چلی گئی۔ آخرکار نوبت جہاں تک پہنچی کہ بابر اپنی زندگی سے مایوس ہو گیا۔ ان دنوں شہزادہ ہمایوں قلندر کے قلعے کی تسخیر کے لیے گیا ہوا تھا۔ بادشاہ نے اسے واپس دارالسلطنت میں بلایا اور اپنا جانشین مقرر کر دیا۔ 5 جمادی الاول 937 ہجری کو بابر نے دائی اجل کو لبیک کہا اور اس کی وصیت کے مطابق لاش کابل روانہ کر دی گئی۔ یہاں اسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدم گاہ میں دفن کر دیا گیا۔ عادات و خصائل: بہشت روزی بعد سے بابر کے سال وفات کے عادات برآمد ہوتے ہیں۔ بابر 12 سال کی عمر میں تخت نشین ہوا اور اس نے 38 سال تک حکومت کی۔ جود و سخا اور انسانی ہمدردی اس کی طبیعت کی نمایاں خصوصیات تھیں۔ اس کے ملازموں نے کئی بار اس کے ساتھ بددیانتی اور بے وفائی سے کام لیا، یہاں تک کہ اس کی جان لینے تک سے دریغ نہ کیا، لیکن اس انسان دوست حکمران نے ان پر غلبہ حاصل کرنے کے باوجود بھی ان سے کسی قسم کا انتقام نہ لیا، بلکہ اس کے برعکس انعام و اعزاز سے سرفراز کیا۔ بابر حنفی المذاہب اور مجتہد تھا۔ اس نے کبھی نماز ترک نہیں کی۔ ہر جمعے کے روز وہ روزہ رکھتا تھا۔ موسیقی، شاعری، املا اور انشاء وغیرہ علوم میں وہ مہارت تامہ رکھتا تھا۔ اس کے اپنے عہد حکومت کے واقعات ترکی زبان میں ایسی عمدگی اور شائستگی سے لکھے ہیں کہ اس زبان کے بڑے بڑے علماء نے اس کی استادی کو تسلیم کیا۔ جلال الدین اکبر کے عہد میں بیرم خان کے بیٹے خان خانان نے اس کتاب کا ترکی سے فارسی ترجمہ کیا جو آج تک مروج ہے۔ شخصیت: بابر شکل و صورت اور ظاہری حیت کے لحاظ سے ایک دلکش اور خوبصورت شخصیت کا مالک تھا۔ خوش بیانی اور خندہ روی نے اس کے حسن میں بہت اضافہ کر دیا تھا۔ بابر ذہانت اور فطانت میں بھی اپنی مثال آپ تھا۔ جب شیخ زین صدر نے اس سے ملاقات کی تو بابر نے پوچھا کہ تمہاری عمر کیا ہے؟ اس نے جواب میں کہا، آج سے 7 سال قبل میں 40 سال کا تھا، اس سے 2 سال پہلے بھی میرے پاس 40 تھے اور اس وقت بھی میں 40 کا مالک ہوں۔ بابر نے فوراً شیخ زین صدر کا اصل مطلب سمجھ لیا اور اس کی بہت تعریف کی۔ انصاف پسندی: بابر کی منصف مزاجی بھی اعلیٰ درجے کی تھی۔ اس کے انصاف کا یہ حال تھا کہ ایک بار شہر اندجان میں ملک خطا کا ایک قافلہ آیا۔ اس قافلے پر بجلی گری اور سوائے 2 افراد کے تمام اہل قافلہ لقمہ اجل ہو گیا۔ بابر کو جب اس واقعے کی اطلاع ملی تو اس نے اپنے خدمتگاروں کو اس قافلے کے تمام مال و اسباب کو جمع کرنے کا حکم دیا۔ اگرچہ اس وقت مال و اسباب کا کوئی وارث موجود نہ تھا، لیکن بابر نے تمام سامان اپنے پاس بڑی احتیاط سے رکھا۔ آس پاس کے علاقوں میں آدمی بھیج کر مرحومین کے وارثوں کو بلوایا۔ یہ وارث کامل 2 سال کے بعد بابر کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بابر نے تمام سامان جو اس کے پاس محفوظ تھا ان کے حوالے کر دیا۔